نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب تک وضو کا پانی جسم پر لگا رہتا ہے ثواب ملتا رہتا ہے۔ مجھے تو ایسی کسی روایت کا معلوم نہیں ہے۔ کیا ناک میں پانی چڑھانا فرض میں آتا ہے؟ کس میں آتا ہے؟ سنت ہے، اور زیادہ اوپر تک لے جانا سنت ہے، پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی نہ لے جا سکے اور خطرہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا، اتنا ہی چڑھا بیٹھے اور غوطہ کھا جائے، کیونکہ جب پریکٹس نہیں ہوتی تو مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناک کو صرف ٹچ کرے پانی آپ کا، اس پانی کو کچھ نہ کچھ اندر جانا چاہیے تاکہ اندر کے جرمز اور میل کچیل باہر آئے۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے وضو باقی نہ رہے تو کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک، حرج نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے وضو کیا اور اب آپ تحیۃ الوضو پڑھنے لگے ہیں۔ یہ وضو کرتے ہی جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تحیۃ الوضو کہلاتے ہیں، اور ان کا بہت اجر اور ثواب ہے۔ اگر ساری نمازوں میں نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز میں پڑھ لیں، آپ تہجد میں پڑھ لیں، 1 دفعہ دن میں کوشش کریں کہ پڑھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کتنا اجر ہے اس کا؟ حضرت بلال والی حدیث یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب ہم جب تو نہیں پڑھ سکتے تو کبھی تو دن میں کوشش کریں 1 دفعہ ہو جائے، اگر ہر دفعہ ممکن نہیں، لیکن وہ بھی اسی وقت ہو سکتا نا جب آپ کے پاس وقت ہو۔ دن میں تو لوگ آپ کو وقت نہیں دیں گے، لیکن فجر سے پہلے اگر آپ وقت پہ اٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تہجد کے وقت میں۔ کیا پیاز کھانے سے یا لہسن کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیے۔ نہیں، کچھ بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ گوشت اونٹ کا گوشت ہو، اور وہ آپ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔